नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज स्टार गुड टीवी की जानिब से आप सब साथियों के साथ एक बहुत ही अहम मौजू पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो शेयर करने वाला हूं। आप सब लोग ये वीडियो मेरे साथ मिल के देखें, वॉच करें कि डॉक्टर साहब से इस बारे में इस वीडियो में लोग क्या सवालात करते हैं और उनका जवाब वो क्या देते हैं, ताकि हमें भी जानकारी हो और हम भी आगे बढ़ सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वॉच कीजिएगा। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक CDA से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत, जो पाकिस्तानी मसीहियत है, उनको मनाजरे का चैलेंज किया था। तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहां पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए। 30,000 मान, मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है
وہ 20,000 لوگوں کا انتظام ارے کرے گی بھائی اگر آپ صاحب، ڈبیٹ بھائی کرنا چاہتے ہیں، صاحب، کیونکہ آپ نے آپ کے کوئی مقرر نے جو ڈبیٹ جی کرنا چاہتا ہے، پادری شفیق کمل اور میں پادری سیمسن جون جو ہے، تو پادری شیمسن سون زندگی جی میں کبھی بھی 30,000 لوگ کو خطاب کیے اکیلا، کانفرنس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکیلا کب کیے، تاریخ بولیے اور ثبوت پیش کیے، جو اکیلا ہم جب سنیے میری چرچ میں بات، سنیے میری بات، چرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پبلک کی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ اگر نماز پڑھائیں گے 1 لاکھ لوگ کو، بولیں گے 1 لاکھ کو خطاب کیا جمعے خطبے کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اگر چرچ میں آ رہے تو اللہ کی عبادت کرنے آ رہے، سیمسن جون کی تقریر سننے کے لیے نہیں۔ کون شخص کہے گا کیا میں نے خطاب کیا ایک بڑے مسجد میں جس کا لاکھ کا مجمع ہے، وہ دلیل نہیں ہے کہ لاکھ اس کے لیے ہے، وہ لاکھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ آپ سمجھ رہے، خطاب مطلب گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے، آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے، چرچ کے اندر نہیں۔ آپ اتنا بھی نہیں جانتے، کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے میری بات، مورس سلوا کا نام سنے آپ نے، جمیس وغیرہ کا نام سنے، جی بینین کا نام سنے، یہ سب دنیا میں مشہور مقرر ہے، ٹیلی ایونجلسٹ ہے، یہ تقریر کرتے ہیں، لاکھ لوگ، 2 لاکھ لوگ، 3 لاکھ لوگ، 5 لاکھ لوگ۔ شری روی شنکر نام سنے، جی جی رام دیو بابا نام سنے۔ جی جی ابھی آپ کے سیمسنگ جون کیا تو اکیلا کرنا چاہیے، اکیلا، چرچ کے اندر نہیں۔ نہیں آپ نے جب سنیے میری بات کراچی نا، میں آپ چیلنج دیا سنیے جی جی یہ آپ میرے ٹیم کو پروف دیجئے، کون سے تاریخ کو آپ بول سکتے، کون سے تاریخ کو آپ کے پاسٹر سیمسن نے کون سے میدان میں تقریر کی جہاں 30,000 لوگ تھے؟ آپ بول سکتے؟ میں ہاں کہ نہیں؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بات نہیں سننے کا ہے مجھے آپ کی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ بولیے، وقت بولیے، وینیو بولیے اور ثابت کیجئے ثبوت کے ساتھ۔ کر سکتے کیا نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ چرچ میں نہیں کر سکتے کیا نہیں؟ ہم پریسٹ جو ہے وہ تو چرچ میں ہی جو ہے غلط ہے، سرمن کرے گا نا۔ میں کیا مسجد میں آج کر رہا ہوں، میں جب باہر میدان میں کرتا ہوں، چرچ میں لوگ ایشور کی عبادت کرنے آتے، اس کے نام پہ بولے میں نے اکٹھا کیا، یہ ویلڈ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے، یہ ویلڈ نہیں ہے۔ وہ شخص جب باہر تقریر کرتا ہے اور باہر لوگ آتے تو ثبوت ہے کہ اس کے وجہ سے ہے، چرچ میں تو لوگ عبادت کرنے آ رہے، یہ ویلڈ ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے مسجد کے اندر، ہمارے مسجد میں تو لاکھوں لوگ آتے نا، یہاں بھی بادشاہ مسجد میں لاکھ آتے، آپ جائیں گے اسلام آباد میں 3 لاکھ آتے، تو وہاں کا خطیب تھوڑی کہہ سکے گا کیا 3 لاکھ میرے لیے ہے، وہ 3 لاکھ ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی زیادہ وقت ویسٹ مت کیجیے، اتنا بڑا مجمع ہے، وقت ابھی 1:20 ہے، برابر نا؟ آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلا سوال کو تو جواب دے دیا، آپ ثبوت پیش کرو، چرچ کی بات مت کرو، کون سے آڈیٹوریم میں، کون سے اسٹیڈیم میں، کون سے میدان میں تقریر کیے، چرچ میں کیے۔ کیا اس سے معلوم پڑتا آپ ڈیبیٹ کے لائق نہیں، پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے۔ میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ملیشیا میں آؤ تم سے ڈیبیٹ کریں گے، ہندوستان میں آؤ ڈیبیٹ کریں گے، کب آنے کو تیار ہے بولو، ملیشیا آؤ۔ لیکن میرے اسٹوڈنٹ، میرا بیٹا کو چھوڑو، بیٹا نہیں، میرا اسٹوڈنٹ، میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے ڈیبیٹ کر کے آپ کو ایک فتح مل جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کب آتے ملیشیا؟ آپ ہائر کرو اسٹیڈیم ملیشیا میں، سیمسنگ۔ افسوس کی بات، اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے۔ آپ نے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی، سمجھے نا؟ اور جو اپنے ریفرنس دیا میتھیو کا، اس میں کہیں نہیں لکھا۔ میرا چیلنج یہ تھا، اگر کوئی بھی بائبل میں یہ ثابت کرے کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں کرسچن بننے کو تیار ہوں۔ دونوں ریفرنس میں کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں خدا ہوں۔ آپ کا ریفرنس میں کدھر نہیں تھا، میں غور سے سن رہا تھا، نہ میتھیو میں تھا نہ جان میں تھا۔ آپ کے ریفرنس میں آپ بول رہے تھے یہ اس کے معنی یہ ہوتی ہے، میرا صاف کہتا unequivocal statement, unambiguous statement where Jesus Christ himself says I am God, اور وہی says worship میں بنا شک بنا شبہ کے
ایسا اب حوالہ دو بائبل کا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں ایشور ہوں یا میری عبادت کرو. دونوں سینٹینس میں نہیں تھا, تو وقت ضائع مت کرو ادھر. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوشچن؟ ماشاءاللہ دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو واچ کی ہوگی اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات سنے ہوں گے. دوستو, ڈاکٹر صاحب نے کافی محنت کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے علم کی بدولت سے ماشاءاللہ کافی دنیا کے کافی ممالک میں گھوم کر اسلام کی دین کی خدمت کی ہے, اور ان کی اس محنت کے ذریعے سے کافی لوگ غیر مذہب اقوام کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین کی کافی خدمت کی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے کہ ہم لوگ دین کو سیکھیں اور آگے بڑھیں. تو دوستو, دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے بغیر کامیابی جو ہے دوستو ناممکن ہے. کوشش کریں کہ دین پہ جمے رہیں اور دین کے ساتھ شوق پیدا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور آگے بڑھتے جائیں, کیونکہ دین کی محنت جتنی بھی کریں گے اتنا ہی جو نا آپ کے بیچ میں دین کا شوق پیدا ہوگا, آپ کے بچے بھی دیندار ہوں گے اور آپ لوگ بھی دیندار بنو گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پوری کی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی, تو ضرور لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ آنے والے دن میں آپ کو اس قسم کی جتنے بھی اسلامی اسکالرز ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو ان ٹائم مل سکے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.